لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تمام بڑائیاں خوبیاں دے لائق اللہ احکم الحاکمین
رب العالمین رب السماوات والارض رب العرش الکریم دی ذات لا یزال با کمال ہے، جو احد ہے، صمد ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، رب السماوات والارض اور رب العرش الکریم ہے، خلاق العالم دی نہایت مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاقادات انگنت درود و سلام محسن انسانیت رہبر کامل سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب الخدا محبوب الکبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس تے کہ اللہ رب العزت کے بعد آپ کا مرتبہ مقام اور عزت اور شان ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی بے مثل بے مثال لاجواب و باکمال کتاب قرآن مجید فرقان حمید آپ کے نازل فرمایا، اور اس کتاب مبین کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا ان الامر کلہ للہ، تمام اختیارات کا مالک اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تسی جو چاہتے ہو نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ان الحکم الا للہ، ساری کائنات تے مرضی چاہت خدا بھی چل دیے۔ نمرود کی چاہت سی ابراہیم جل جائے، رب العالمین نے آگ دے اندر زندہ رکھ کے بخا دیتا۔ فرعون کی چاہت سی موسیٰ مٹ جائے، رب العالمین نے اسے گھر کے اندر پال کے بخا دیتا۔ یوسف علیہ السلام دے بائیاں دی چاہت سی یوسف پست ہو جائے، سانو عزت مل جائے، رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام خوب وچوں نکال کے مصر کے جیل خانے وچوں نکال کے مصر کا اقتدار عطا فرما دیتا۔ اے ہم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے وزیر خزانہ بن گئے کہ پہلے 7 سال بڑے خوشحالی دے، بڑے بہترین، بڑا اناج، بڑیاں فصلاں، اور سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خدا داد صلاحیت نال جہاں بنجر زمین سن انہوں بھی آباد کیتا، اور 7 سالوں کے اندر یہ وافر اللہ یہ محفوظ کرنے کا اہتمام کیتا، کیونکہ اگے جڑے 7 سال آ رہے سن وہ شدید 61 سالی کے سال سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں کے اندر بھرپور غلہ جمع کیتا۔ یہ 7 سال کے بڑے خوشحالی کے گزرے، اگلے 7 سال انہوں کے اندر کال پہ گیا، کال سالی کا دور شروع ہو گیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اہل مصر انہوں نے غلہ خریدا جناب یوسف علیہ السلام کو درہم دینار دے کے پہلے سال، پھر دوسرے سال سونا تے چاندی دے کے غلہ خریدیا، گندم خریدی، تیسرے سال اپنے جانور دے دیتے، چوتھے سال غلام دے دیتے،
5 سال اپنے زمینہ بیچ کے تے گندم حاصل کی تھی. ہوں بغیر کھان پین کے چارہ تو کوئی نہیں. اتنا تو کال رہ گیا، اتنا فقر و فاقہ کہ لوگوں نے اپنے بچے بھی جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے کیتے اور 7 سال خود بھی اپنے آپ کو جناب یوسف کا غلام بنا دیتا. یہ تو سارا اہل مصر جناب یوسف کے غلام بن گئے اور انہوں کا مال بھی جناب یوسف کے پاس آ گیا کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے مصر والوں کو ایک میدان کے اندر جمع ہونے کا حکم دیتا. سارے مصر والے ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے مصر والو، رب العالمین نے صرف میں مصر کا بادشاہ نہیں بنایا، میں صرف مصر کا حکمران نہیں بلکہ رب العالمین نے میں اپنا نبی بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا، رسول بھی بنایا. وہ کے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں. اور سنا جو تسا میں نے دیتا ہے مال زیور سونا چاندی غلام بچے، میں اعلان کرنا میں وہ سارا کچھ تمہیں واپس کر دیتا. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سارے اہل مصر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ. اے یوسف اسی تیرے رب دے ایمان لائے، اسی من گئے تو رب دا سچا پیغمبر ہے تے اللہ پاک تیرا رب کوئی معبود ہے. سارے لوگ ایمان لائے. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے سارے تابعدار کے فرما بردار بن گئے، ایمان والے بن گئے. یہ جڑا کال سی یہ مصر تو اگے نکل گیا، شام تک پہنچ گیا، کنعان تو اگے نکل گیا. اسی دوران بعض لوگ آن لگتا ہے بدلہ لینے واسطے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب بنا دیتی. ہر آن والے کو وہ دے اونٹ دے بوجھ دے مطابق غلہ عطا فرماندے. بعد مفسرین نے کہا کہ 5 من ایک بندے کو غلہ دیتے. اسی دوران ایک نوجوان آیا، اس نے غلے کا مطالبہ کیا، اس کو غلہ دے دیتا گیا. یہ نوجوان کہنے لگا میں اور غلہ دیو، اور غلہ دیتا گیا. کہنے لگا یہ بھی تھوڑا ہے. اور آندا ہے اے اللہ کے نبی یوسف، تسی مینوں جانتے ہو میں کون ہاں؟ فرمایا تو کون ہے؟ یہ نوجوان کے اندر آندا میں اللہ کے نبی یوسف، میں وہ نوجوان ہاں کہ جن نے پکوڑے دے اندر تواڈی پاک دامنی دی شہادت دیتی، جدوں زلیخا نے تواڈے تے الزام لگا دیتا. میں وہ بچہ ساں جن نے تواڈی پاک دامنی دی شہادت دیتی. تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اوے پیمانے ہٹا دیو، دروازے کھول دیو، یہ جتنا چاہتا ہے وہ نہیں غلہ لے جائے، روکنا نہیں. اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کہ آسمانہ تو آواز آئی، میرے پیغمبر یوسف جن نے تیری پاک دامنی دی شہادت دیتی ہے تو دے واسطے رزق دے دروازے کھول دیتے ہیں. تے فرمایا میرے یوسف جڑا دنیا کے اندر اس بات کی شہادت دے گا
میری وحدانیت کی شہادت دے گا، یہ کہے گا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جڑا بندہ دنیا کے اندر میری وحدانیت کی شہادت دے گا، میں اپنی جلالت کی قسم میں وہ واسطے مغفرت دے دروازے کھول دیواں گا، میں وہ واسطے رحمت دے دروازے کھول دیواں گا، میں وہ واسطے جنت دے دروازے کھول دیواں گا۔ ایک 5 سالی کے اندر ملک شام تو ایک قافلہ آندا ہے، سفر کرتا کرتا یہ مصر کے اندر پہنچتا ہے تے پیسے دے کے ایک گندم حاصل کرتا ہے تے واپسی قافلہ سفر کرتا کرتا کنان شہر پہنچ جاتا ہے تے رات ہو جاتی ہے۔ قافلے والے کہتے ہیں رات اتنے ٹھہر جاؤ تے ایتھے اللہ کے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام رہتے ہیں، صبح انہاں دے نال ملاقات کریں گے۔ ایک قافلے والے ٹھہر گئے، صبح انہاں نے جناب یعقوب علیہ السلام دے نال ملاقات کیتی ہے تے آندے نے اللہ کے پیغمبر اور جناب مصر دا بادشاہ، جناب موجودہ مصر دا بادشاہ او تے بڑا ہی نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کے نبی دا تے چہرہ بڑا نورانی ہے، او دے تے چہرے تے نظرانے ٹک دیاں، او اتنا خوبصورت ہے، او جمال کے لحاظ نال بھی اللہ، اخلاق کے لحاظ نال بھی اللہ، تے گفتار کے لحاظ نال بھی اللہ، تے حضرت یعقوب فرماندے نے او کافرے والو اے جس بندے دی تسی گل کردے ہو مینوں معلوم ہوندا ہے کوئی عام بندہ نہیں، او دے رب دا نبی ہو سکتا ہے تے کافرے والے اے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے ہو میرے پترو اے قافلہ آیا مصر دے وچوں گلاں لے کے تے ساڈے کول بھی تنگ دستی دا معاملہ بن چکا ہے، کال پہ چکا ہے، جاؤ میرے بچوں تسی بھی مصر اندر چلے جاؤ تے جا کے تسی بھی گلاں لے کے آؤ تے اولاد تے بیٹے کہندے نے ابا جی ساڈے کول اتنے پیسے کوئی نہیں، اتنی رقم کوئی نہیں، اتنی دولت کوئی نہیں، تے حضرت یعقوب فرماندے نے اور جنہیں کو پیسے ہیں نے لے جاؤ تے جدوں جاؤ گے تے اس بادشاہ کے سامنے اپنا تعارف پیش کرنا، دسنا اسی کوئی عام بندے نہیں، اسی نبی دی اولاد ہاں، یعقوب دی اولاد ہاں، ساڈا باپ بھی نبی ہے تے ساڈا دادا بھی نبی ہے تے ساڈا پردادا بھی نبی ہے، اپنا تعارف کرانا، ہو سکتا ہے وہ دل کے اندر رحم آ جائے، جاؤ چلے جاؤ میرے بیٹو تے بیٹے جڑے نے تیار ہو جاندے نے مصر جان دے واسطے تے چلدے چلدے مصر پہنچ جاندے نے، جدوں دروازے تے پہنچدے نے مصر دے دروازے تے پہنچدے نے دربان روک دیندے نے، آندے او کون اے دربان جڑے حیران ہو جاندے نے، 10 نوجوان قد آور نے تے بڑے خوبصورت نے تے بڑے جوان نے، آندے نے او نوجوانوں تسی کتھوں آئے ہو، کیوں آئے ہو، کی لین آئے ہو، تے آندے نے اسی غدہ لین واسطے آئے ہاں، اسی کران شہر وچوں آئے ہاں تے اسی نبی یعقوب دی اولاد ہاں۔ اے اطلاعات حضرت یوسف تک پہنچا دیتیاں گئیاں کہ ایسا 10 نوجوان نے بڑے صاحب جماعت دے بڑے سونے نوجوان نے تے کنعان شہر وچوں آئے نے تے آندے نسی نبی یعقوب دی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام نے سنیا چیخاں نکل گیا، رون لگ میں مفسرین میرے بڑا روئے، حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا انہوں نے میرے دربار کے اندر بھیج دے دو تے برادران یوسف
جس وقت حضرت یوسف کے دربار اندر پہنچے نے تے قرآن بیان کرتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اے پہنچے دربار کے اندر، حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ انہوں کی پتا، انہوں دے پامو گمان کے اندر کوئی نہیں سی، انہوں دے خواب و خیال کے اندر بھی نہیں سی۔ اے یوسف ہے جنہوں اساں کھو اندر سال دیتا، اے دے او یوسف ہے جنہوں چند کھوٹیاں سکیاں دے مل فروخت کر دیتا ہے۔ انہوں دے خواب و خیال اندر ہی کوئی نہیں سی۔ اے قرآن آندہ ہے جناب یوسف نے پہلی نظر دے اندر پہچان لیا، اے میرے بھائی یوسف نے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دے ہو کون ہو تسی، کتوں آئے ہو، کون ہو، کی لین آئے ہو؟ تسی مینوں میرے ملک دے معلوم نہیں ہوندے، اجنبی معلوم ہوندے ہو، کون ہو؟ کتنے دشمن ملک دے جاسوس دے نہیں آندے نا جی جناب بادشاہ سلامت، بادشاہ سرکار اسی جاسوس نہیں، اسی تے اللہ دے نبی پیغمبر یعقوب دی اولاد بادشاہ جی، اسی نبی دی اولاد، ساڈا باپ بھی نبی، ساڈا دادا بھی نبی، ساڈا پردادا بھی نبی ہے۔ فرمایا کی لین آئے ہو؟ شاہ مصر غلہ لین واسطے آئے ہیں، تنگ دستی بڑی ہے۔ تے فرمایا تسی کنے پائی ہو؟ اسی 12 پائی۔ فرمایا 2 کتھے جے؟ کہنے لگے ایک ساڈا بھائی چھوٹی بچپن دے اندر اسی باپ تو اجازت لے کے جنگل دے اندر لے گئے، تے اوتھے اساں اپنے سالو سامان دے قریب بٹھا دیتا، تے ایک بھیڑیا آیا، بگیاڑ آیا، تے انہاں نام یوسف سی، انہوں بگیاڑ کھا گیا۔ تے آندے نے ساڈے باپ نے اودی جدائی دا، اودی موت دا بڑا اثر لیا ہے، رو رو کے باپ دی آنکھاں سفید ہو گئیاں نے، باپ دی کمر جھک گئی ہے۔ تے فرماندے نے 12واں بھائی وہ کتے ہے، انہاں نام بنیامین ہے، وہ ابا ہی اپنے پاس ہی رکھ دے نے، اپنے تو ایک پل بھی جدا نہیں کرتے، یوسف تو بعد وہ دن زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام انہاں ول ویندے نے، پائیاں دے کپڑے پھٹے نے، ٹاکیاں لگیاں نے، تے جناب یوسف ضبط نہ کر سکے، تے کمرے دے اندر چلے گا، تے حضرت یوسف کی ہڈی کر نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں۔ میرے اللہ تو کنیاں قدرتاں والا ہے، تو کنیاں طاقتاں والا ہے، اے ہوئی میرے بھرا جنہاں نے میرے ظلم و ستم دی حد کر دیتی، اج منگتے بنا کے میرے سامنے لے آیا، اج منگتے بنا کے میرے دربار کے اندر پیش کر دیتا ہے۔ وہاں میرا ربا تو کنیاں قدرتاں والا ہے، تو کنیاں طاقتاں والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیتا انہوں شان لباس پہنا دیتا جائے، آپ نے وزیرہ نوں دس دیتا اے میرے بھائی نے، لیکن تساں انہوں دسنا کوئی نہیں، حکم دیتا شان لباس پہنا دیو، سرکاری مہمان خانے اندر پہنچا دیو، تے انہاں دی خدمت کرو، بہت زیادہ خدمت کرو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کا اخلاق ہے۔ تے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بصر اقتدار آ چکے نے، ہن جانا چاہتے تو اپنے باپ دے کول بھی جا سکتے سن، کنان بھی جا سکتے سن، اوتھے ایک بندہ بھی کلا سکتے سن، بعد محترم کی خیریت بھی معلوم کر سکتے سن، اپنے بھراواں بھی دس سکتے سن، لیکن رب العالمین والوں حکم نہیں، اللہ والوں آرڈر نہیں، فرمایا میرے یوسف چپ رہنا ہے، انہوں کچھ نہیں دسنا، اجے امتحان دے مراحل باقی نے، اجے یعقوب علیہ السلام کا امتحان نہیں ختم
ختم ہویا حضرت یوسف خاموش نے آندے نے میرے اللہ تو میں اجازت دے تے میں دس دیواں فرمایا یوسف اجازت ہوئی نہیں اس سب دے مہمان لے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول پھر فرمایا حکم دیتا انہاں نوں کلا دے دتا جائے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فرمایا انہاں غلہ دے دتا جائے ایک غلہ دے دیتا گیا تے فرمایا اپنے نوکراں نوں فرمایا جڑا انہاں پیسے دیتے نے وہ بھی انہاں دے بوریاں دے اندر رکھ دیتے جان پیسے بھی بوریاں دے اندر رکھ دیتے گئے یہ سامان تیار ہو گیا مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت یوسف اپنے بھراواں کولوں گندم دے پیسے نہیں لینا چاہتے کہ میرے بھائی نے کہ دوسرا ایسی کہ گھر جان گے تے انہاں کو جڑے پیسے نے وہ تے لے آئے نے پھر دوبارہ کی لے کے آؤں گے فرمایا انہاں دے پیسے بوریاں دے اندر رکھ دے ہو انہاں دے پیسے بوریاں اندر رکھ دیتے گئے یہ تیاریاں ہو گئیاں تے جناب یوسف فرماندے نے وہ گل سنو او جڑا بھائی دا ذکر کرتے ہو ساڈا بھائی بنیامین ہے اگوں تسی آؤ گے تے انہوں لے کے آنا اگر تسی انہوں لے کے آؤ گے تے میں تانوں او دا بھی گدا دیواں گا اور ویکھ لو میں تہاڈی کتنی مہمان نوازی کیتی ہے اور سنا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ اگر تسی بنیامین نوں نہ لے کے آئے تے فرمایا پھر نہ میرے پاس آ سکو گے نہ کنک کا ایک دانہ بھی پا سکو گے آگے نے قالوا سنراغب اے شاہ مصر اسی ابا جی نوں راضی کران گے اسی اجازت لواں گے کہ اسی ضرور لے کے آواں گے یہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے یہ برادران یوسف خطہ لے کے گھر پہنچ جاتے ہیں تے گھر پہنچے تے قرآن بیان کرتا ہے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا یہ حضرت اپنے والد محترم حضرت یعقوب نوں ملتے ہیں آتے ہیں ابا جی او جڑا مصر دا بادشاہ بڑا نیک ہے بڑا متقی ہے تے بڑا پرہیزگار ہے تے بڑا خوف خدا رکھن والا ہے انہیں تے ساڈے نال مہمان نوازی دی حد کر دیتی ہے بڑا ہی چنگا ہے بڑا ہی نیک ہے تے بڑا متقی پرہیزگار ہے تے حضرت یعقوب فرماندے نے اے خصائل باج پیغمبر تعریفاں تے تعریفاں کرتے جا رہے ہیں تے فرماندے نے جناب یعقوب اے خصائل باج پیغمبر تے مشکل نظری آون اے میرے بیٹو یہ جس طرح تسی گل دستے ہو نا کہ وہ ایسا شاعر مصر ہے ایک خصائل باج پیغمبر تے مشکل نظری آون والی مصر پیغمبر ہوسی والی پیغمبر والی مصر پیغمبر ہوسی صفتاں دے فرماون یہ تو کوئی نبی ہو سکتا تے آندے نے ابا جی تے اس شاعر مصر نے سانوں کیا ہے کہ ہن جدوں آؤ گے
تے خرمون اپنے بھائی بنیامین نو نال لے کے آنا یا ابا ما منع من الکیل ابا جی اس شاعر مصر نے کہہ دیتا ہے جے تسی بنیامین نو نال لے کے آئے میں تانوں غلہ نہیں دیواں گا تے ابا جی تے غلہ تھوڑا ہے تے پتہ نہیں کال کب تک رہنا ہے تے تسی مہربانی فرماؤ ہن جدوں اسی جائیے تے بنیامین نو نال جان دے وہ اجازت عطا فرما دے وہ تے آندے نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابا جی اسی وعدہ کرنے اسی بنیامین دی پوری پوری حفاظت کریں گے اسی پوری پوری حفاظت کریں گے تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اور میرے پتروں تساں جدوں یوسف نوں کھڑیا سی ادوں میں کیا سی اسی پوری پوری حفاظت کریں گے قال هل امنتكم على اخي من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين میں تواڈے تے کس طرح اعتبار کر لواں کس طرح تواڈے تے اعتماد کر لواں تساں جدوں یوسف نوں کھڑیا ادوں یہی کہا سی اسی پوری پوری حفاظت کر سکاں گے پوری پوری حفاظت کریں گے لیکن تساں میرے تو یوسف نوں جدا کر دیتا فاللہ خیر حافظا تساں کی بنیامین دی حفاظت کرنی ہے میرا اللہ بنیامین دی حفاظت فرمائے گا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ او بڑا حفاظت کرنے والا بڑا مہربان تے بڑا رحیم ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین تے جناب جدو انہوں نے گلا کھولیا بورے کھولے تے وچوں جمع پونجی بھی نکل آئی ہے پیسے بھی نکل آئے نے تے آندے نے ابا جی ما نبغی حاضری بضاعتنا ابا جی دیکھو کمال دی گل ہو گئی ہے او شاہ مصر کتنا چنگا بندہ ہے کتنا اعلیٰ آدمی ہے دیکھو نالے غلہ دے دیتا ہے تے نالے اساں جڑی قیمت دیتی تھی وہ بھی واپس کر دیتی ہے ابا جی کتنا خوش طبیعت آدمی ہے کتنے اخلاق والا ہے کتنے فضل و کمال والا ہے ما نبغی حاضی بضاعتنا ردت الینا ابا جی ہن تے ضرور سارا بنیامین نو بھیجو تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے پترو اے تے مینوں معلوم ہوندا ہے بغیر تواڈے جان دے چارہ کوئی نہیں غلہ کوئی نہیں خاندان بڑا غلے دی ضرورت ہے میں تواڈا بنیامین نوں تے گلاں گا لیکن اس دفعہ تسی مینوں حلف تانوں دینا پڑے گا اللہ دی قسم اٹھاؤ اسی بنیامین دی پوری حفاظت کریں گے اس تو بغیر میں تواڈا بنیامین نوں نہیں بھیجاں گا تے اے برادران یوسف آندے نے اسی حلف اٹھانے اسی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے کہ اسی بنیامین نوں جس طرح لے جاواں گے واپس بھی لے کے آواں گے پوری پوری حفاظت کریں گے اور پورا پورا دا خیال رکھیں گے إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْا مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ حضرت یعقوب نے اجازت دے دتیاں نے یہ دوبارہ جدو جان لگے نے تے جناب بنیامین نوں انہاں دناں روانہ کیتا تے روانہ کرن تو پہلے فرماندے نے یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة او میرے پترو تسی 10 ایک جیسے جوان ہو بڑے خوش شکل ہو بڑے سونے تے خوبصورت ہو
میں تانوں نصیحت کرنا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے وچوں 10 دے 10 داخل نہ ہویا جے، بلکہ مختلف دروازے دے وچوں دو دو ایک ایک کر کے داخل ہویا جے۔ اس واسطے میرے پترو کتے تار نظر ہی نہ لگ جائے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ او میرے پترو اے میری ایک تدبیر ہے، اللہ دے فیصلے اٹل نے، ایک میں تانوں تدبیر پیا دسنا، لیکن اگر اللہ دی طرفوں کوئی پریشانی آ جاندی ہے، کوئی مصیبت آ جاندی ہے تو سوائے رب دے کوئی مصیبت نے دور کرنے والا، کوئی پریشانی نے دور کرنے والا، لیکن علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اللہ نے چاہیے پورا پورا توکل دے بھروسہ کرنا۔ میں بھی اس رب دے توکل کیتا ہے، تسی بھی اس رب دے توکل رکھنا۔ تدبیر توکل دے خلاف نہیں، ایک میری تدبیر ہے کہ تسی اس طریقے دے نال مصر کے اندر داخل ہونا۔ قرآن پاک نے اس بارے جو بیان فرمایا انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ دے وچوں جو سارے واسطے سبق نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات دا قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ حاجت روا کی مشکل کشا، اور وہی معبود ہے جو چاہے وہی ہوتا ہے، وہ دے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ دا کائنات پہ قبضہ اللہ پاک کا ہے، حکومت اللہ پاک دی ہے، جس کو چاہے اللہ عزت عطا فرما دے، جس کو اللہ چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ ساری باتاں اللہ کے قبضہ ہے، قدرت کے اندر میں۔ لیکن جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، فرما برداری اختیار کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ اس سارے نمو نہیں ہونے دیتا، نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔